فرماتے ہیں کہ جب وہ میں نے اپنی شراب انہیں پیش کی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ گفتہ چے ہست این ہے فلاں، کہ یہ کیا ہے، یہ کیا لے کر آ گئے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا گفتم کے خون عاشقہ، میں نے فرمایا کہ یہ عاشقوں کا خون ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ زیاں میں کہ در سرداشتم من ساغرے برداشتم، در پیش او می داشتم گفتم کہ اے شاہ الصلاح، اور وہ کہ میں نے ایک کامل انسان کو دیکھا کس راستے پر؟ مولا کائنات تاجدار حل عطا کے راستے پر۔ وہ کامل انسان اس شاہراہ طریقت پر ایک شاہ کو دیکھا۔ کہاں کب دیکھا؟ دیدم سحراں شاہراہ، اس روحانی بیداری کے وقت دیکھا۔ ہماری صوفی روایت میں سحر کو روحانی بیداری سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں انسان کے اندر ایک روحانی قوت جو ہے وہ قرار پکڑ جاتی ہے۔ آن دل بر سرمست من بستد کدے از دست من، جب وہ جام انہوں نے ہمارے ہاتھ سے لے لیا، وہ میرے دلبر نے، سرمست نے، جو میرے اندر بھی موجود ہے میرے باہر بھی موجود ہے، تو اندر کشیدت ہم چجاں، وہ ایسے ہماری جان سے انہوں نے وہ لیا کہ کاں بود جاں را جاں فضا، کہ ہماری جان میں بھی جان آ گئی، ہماری جان بھی 100 جانوں میں ڈھل گئی، ہماری جان بھی جو تھی وہ اپنی قید سے باہر آ گئی، ہماری جان وہاں جو مادیت میں پھنسی ہوئی تھی، وہاں نفسانی علائشوں میں پھنسی ہوئی تھی، اس سے باہر آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جس غزل کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ دیوان شمس تبریز سے ہے۔ اس غزل میں حضرت مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے مرشد حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور وہاں ان سے ملنے والی جو روحانی تسکین ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہاں اپنے شیخ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، جو نسبت ہے، اور ان سے ملنے والا جو فیض ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی وہاں وہ ایک طرح سے تلقین کر رہے ہیں، وہاں ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جہاں جہاں عقیدت میں ہو، نسبت میں ہو، تعلق میں ہو، تو اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کر لو۔ جب تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے مربی، اپنے ہادی کے ساتھ جب تمہارا یہ تعلق پیدا ہو جائے گا تو وہاں تمہیں بھی وہ روحانی تسکین حاصل ہو جائے گی جو کہ مجھے یہاں حاصل ہوئی ہے، وہاں تمہیں بھی وہ فیض پہنچے گا جو فیض میں یہاں لے چکا ہوں، تمہیں بھی وہاں وہ فیضان پہنچے گا جو فیضان میں یہاں اپنے شیخ کی نسبت میں رہتے ہوئے لے چکا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں دیدم سحراں شاہراہ بر شاہراہ حل عطا، در خواب غفلت بے خبر بل علاؤ بل علا۔ فرماتے ہیں کہ
ایک سحر میں نے ایک شاہ کو دیکھا ہے، ایک سردار کو دیکھا ہے، ایک یار کو دیکھا ہے۔ کہاں پر؟ بر شاہراہ حل عطا، ایسی شاہراہ پر جہاں آدمیت کا چرچا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ دہر میں اللہ پاک فرماتے ہیں حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یک شیء مذکورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جہاں وہ قابل ذکر کوئی شے نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں آدمیت کا وہ راستہ جہاں انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں ہے، اس شاہراہ پر ایک شاہ کو دیکھا، اور ایسا کامل انسان دیکھا اس راستے پر۔ اب اس کا دوسرا مفہوم ہے حل عطا کا۔ ایک پہلا مفہوم ہے جو قرآنی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دوسرا بھی اس کی تفسیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ کہ میں نے ایک کامل انسان کو دیکھا کس راستے پر؟ مولا کائنات تاجدار حل عطا کے راستے پر۔ وہ کامل انسان اس شاہراہ طریقت پر ایک شاہ کو دیکھا۔ کہاں کب دیکھا؟ دیدم سحراں شاہراہ، اس روحانی بیداری کے وقت دیکھا۔ ہماری صوفی روایت میں سحر کو روحانی بیداری سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں انسان کے اندر ایک روحانی قوت جو ہے وہ قرار پکڑ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب میری روحانی بیداری کا وقت تھا، اور میں نے وہاں ایک شاہ کو دیکھا۔ کس شاہ کو؟ حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کس راستے پر؟ مولا کائنات تاجدار حل عطا کے راستے پر۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اب ایک کیفیت ہے جس میں ہم سب لوگ مبتلا ہیں، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ تو آگے فرماتے ہیں در خواب غفلت بے خبر بل علی بل علا۔ فرماتے ہیں ہم سب جو ہیں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو یہاں ایک شاہ جو ہے اس شاہراہ پر میسر ہے، لیکن ہمیں وہ روحانی جو بیداری چاہیے اس کے لیے ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا دل جو ہے وہ غفلت میں پڑ چکا ہے، وہاں جو روحانی بیداری چاہیے اس دل کو وہ اسے میسر نہیں ہے، وگرنہ وہ لوگ ان سے جڑے ہوئے لوگ وہ اب بھی میسر ہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں بل علی بل علا، وہ اتنے صاحب رفعت اور صاحب عزت ہیں کہ وہ واقعتاً ہی عظیم ہیں، واقعتاً ہی صاحب رفعت ہیں، حقیقی صاحب عزت اور رفعت ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم خواب غفلت میں ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس خواب غفلت سے نکل جاؤ تو وہاں کسی شاہ کو ڈھونڈ لو، اور اس شاہراہ پر اس شاہ کے مسافر بن جاؤ، اس کے سالک بن جاؤ۔ تو اب فرماتے ہیں جب وہ نسبت تمہیں حاصل ہو جائے گی، وہ تعلق تمہیں حاصل ہو جائے گا، تو اب وہاں پہلا کام کیا کرنا ہے وہ فرماتے ہیں زیاں میں کہ در سرداشتم من ساغرے برداشتم در پیش او می داشتم گفتم کہ اے شاہ الصلاح۔ تو فرماتے ہیں یہ جو ان کی محبت کی جو شراب ہے جو میں اپنے سر میں رکھتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ وہ ان کے حضور جو ہے وہ پیش کر دو۔ یہ جو فرماتے ہیں کہ وہ جو میں معرفت ہے
جو ان کی وجہ سے مجھے حاصل ہوئی ہے، تو وہ میں اپنے سر میں لے کر، یعنی کہ سراپائے عقیدت بن کر، سراپائے محبت بن کر، سراپائے عشق بن کر ان کے حضور پیش ہو جا، اور پھر کیا کر، در پیش او می داشتم، پھر ان کے حضور پیش ہو کر اپنی محبت کو وہاں نچھاور کرتے، گفتم کہ اے شاہ الصلاح، کہ اے میرے محبوب، یہ ہماری عقیدت، یہ ہمارا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ فرماتے ہیں جب وہ میں نے پیش کر دیا ان کی بارگاہ میں، تو آگے سے کیا آواز آئی، گفتہ چے ہست این اے فلاں، گفتم کے خون عاشقاں، جو شیدہ و صافی چو جاں، بر آتش عشق و ولا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ میں نے اپنی شراب انہیں پیش کی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، گفتہ چے ہست این اے فلاں، کہ یہ کیا ہے، یہ کیا لے کر آ گئے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا گفتم کے خون عاشقاں، میں نے فرمایا کہ یہ عاشقوں کا خون ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں، جو آپ کی عقیدت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ خون عاشقاں کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ خون عاشقاں ایسا ہے جو شیدہ و صافی چو جاں، میں نے اپنی جان کے اندر رکھ کر اس عشق کو مصفہ و مزکہ کر لیا ہے، صاف کر لیا ہے، وہاں اپنے جذبات کے ساتھ اس کو پاک کر لیا ہے۔ تو کس پر کیا ہے؟ بر آتش عشق و ولا، وہ جو آپ کی عشق کی آگ تھی، آپ کی محبت کی آگ تھی، آپ کی وفا کی آگ تھی، آپ کی ولایت کی آگ تھی، اس کے اوپر اس عشق کو جو ہے وہ میں نے اپنے عشق کو رکھ کر صاف کر لیا ہے۔ تو اب جب وہ میں نے اپنا عاشقوں کا خون اور اپنا خون شامل کر کہ اس میں ان کے حضور پیش کیا تو وہ صاف ہو گیا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب ان کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش ہوا تو آگے جواباً انہوں نے کیا کہا، گفتہ چو تو نوشیدئی، در دیگ جاں جوشیدئی، از جان و دل نوشش کنم، اے باغ اسرار خدا۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے پاک کر چکا ہے، صاف کر چکا ہے ریاضت اور عبادت کے ساتھ، تزکیہ و تصفیہ کے ساتھ، کس میں؟ اپنی دیگ جاں میں، اپنی جان کے اندر رکھ کر جب تو خود کو پاک اور صاف کر چکا ہے، ہمارے عشق کو، ہماری محبت کو وہاں رکھ کر، تو فرماتے ہیں ہاں اب ہمیں یہ قبول ہے، از جان و دل نوشش کنم، ہاں اب ہم اسے اپنے جان و دل سے پئیں گے۔ تو کیونکہ اے باغ اسرار خدا، یہ تمہیں بھی وہاں جو اس کی ذات کی طرف سے جو اسرار ملے ہیں، تمہاری روح پر اتارے گئے ہیں، اب ہم بھی اسے پالیں گے، اب ہم بھی اسے پئیں گے۔ تو ہمارے یہاں تصوف میں جب مرشد جو ہے وہ اپنے کسی سالک کی، اپنے کسی مرید کی اس طرح کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہونا وہاں جو ہے وہ قبولیت کا درجہ پا گیا ہے، اس کی جو عبادات ہیں، ریاستیں ہیں، وہ قبولیت کا درجہ پا گئی ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب وہ پا گئی ہیں تو اب وہاں جو روحانی حصہ اس کو بھی ملا ہے، اس سے وہ بھی ان کو بھی مل رہا ہے۔ تو اسے فرما رہے ہیں اے باغ اسرار خدا، کہ اب تو بھی جو ہے اس کے اسرار کا باغ ہے، اب اس کی خوشبو ہمیں بھی پہنچ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں آں دل برے سرمست من، بستد قدے از دست من، اندر کشیدش ہم چو جاں، کہ آں بود جاں را جاں فضا۔ تو فرماتے ہیں جب وہ میں نے اپنی عقیدت، اپنا نذرانہ پیش کیا ریاضت عبادت کے ساتھ، اپنی عشق و مستی کے ساتھ، اپنی جذب و مستی کے ساتھ، تو
فرماتے ہیں جب وہ قبولیت کا درجہ، تو اب انہوں نے وہ جو جام میرے ہاتھ سے لیا، آن دل بر سرمست من بستد کدے از دست من، جب وہ جام انہوں نے ہمارے ہاتھ سے لے لیا، وہ میرے دلبر نے، سرمست نے، جو میرے اندر بھی موجود ہے، میرے باہر بھی موجود ہے، تو اندر کشیدت ہم چجاں، وہ ایسے ہماری جان سے انہوں نے وہ لیا کہ کاں بود جاں را جاں فضا، کہ ہماری جان میں بھی جان آ گئی، ہماری جان بھی 100 جانوں میں ڈھل گئی، ہماری جان بھی جو تھی وہ اپنی قید سے باہر آ گئی، ہماری جان وہاں جو مادیت میں پھنسی ہوئی تھی، وہاں نفسانی علائشوں میں پھنسی ہوئی تھی، اس سے باہر آ گئی، جیسے کہ ہماری جان میں جان آ گئی، ان کا قبول کرنا تھا، ہماری جان میں جان آ گئی۔ تو اب کیا ہوا ہے جب جان میں جان آئی ہے؟ تو یہاں حضرت مولا روم فرماتے ہیں از جاں گزشتہ صد درج، ہم در طرب ہم در فرج، وہاں جو ہماری جان تھی وہ 100 درجوں سے بھی گزر گئی، یہاں 100 درجے تمام روحانی جتنے مقامات اور درجے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں ہمارے صوفیاء کے ہاں تصوف میں کچھ درجے بتائے گئے ہیں کہ روحانیت 100 درجوں میں مکمل ہے، وہاں اس کے مقامات ہیں، کچھ اس کے احوال و کیفیات ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، یہاں پر کچھ نے اس کو 200 سے زیادہ، کسی نے 500 سے زیادہ، اس طرح درجے مقرر کیے گئے ہیں مقامات و احوال کی صورت میں۔ تو اس کی طرف مولانا فرماتے ہیں، تو سلسلہ نقشبندیہ میں جیسے کہ 100 درجے مقرر کیے گئے ہیں، تو اس کی طرف ہے از جاں گزشتہ صد درج، تو میری جان جو تھی وہ ان کا یہ سب قبول کرتے ہی ان تمام روحانی درجات کو پا گئی۔ ہم در طرب ہم در فرج، بڑی خوشی کے ساتھ اور کشادگی کے ساتھ، وہاں جو تمام رکاوٹیں تھیں، وہاں جو تمام اندھیرے تھے، وہاں جو تمام ظلمات تھی، وہ تمام کی تمام چھٹ گئیں، وہاں روشنی آ گئی، وہاں ان کی محبت مل گئی، ان کی معرفت حاصل ہو گئی۔ تو آگے کیا ہوا ہے؟ می کرد اشارت اسما کہ اے چشم بد دور از شما، تو پھر آسمان کی طرف سے بھی اشارہ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ اے چشم بد دور، اس سے دور رہ، تمام بلیجات کو، تمام آفات کو، تمام فتنوں کو، تمام شر جو تھے جو اس جہان میں موجود ہیں ان کی طرف کہہ کے بھیج دیا گیا کہ اب اس سے دور رہنا۔ اب یہ اس درجے کو پا گیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب اس پر کوئی غم نہیں ہے، اس پر کوئی خوف نہیں ہے۔ اب یہ اپنی اس نسبت کی وجہ سے، اپنی اس فیض کی وجہ سے جس کی قبولیت اسے حاصل ہو گئی ہے، اس وجہ سے اب ان تمام درجوں سے، ان تمام مقامات و احوال سے یہ گزر چکا ہے اپنے شیخ کی محبت اور عشق کی وجہ سے، تو اب اس سے دور رہنا۔ تو آخر مقطع میں فرماتے ہیں اے شاہ شمس الدین بیا از جانب تبریز جاں، قائد ز تو در جہاں ہر لحظہ اے نور و ضیاء، تو فرماتے ہیں اے شمس الدین آجا، ہماری جان کی طرف آجا، ہم وہ جان لیے بیٹھے ہیں جو کہ مردہ ہو چکی ہے، تیرے آ جانے سے یہاں جو ہے ہر لحظہ نور اور روشنی جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے، ہم اسی سے سیراب ہوتے ہیں، ہم اسی سے فیض حاصل کرتے ہیں، ہم اسی سے نور اور روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اے ہمارے حبیب، اے ہمارے مرشد، اے ہمارے مربی، آجا تاکہ ہم ان تمام اندھیروں سے نکل جائیں اور وہاں اپنی روحانی اور وجودی تکمیل کر لیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملنے والے ان تمام فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔